بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نگاہ فلک ایک عجیب منظر دیکھ رہی تھی۔ 2 لاکھ کے ظالم اور متکبر دشمن کے مقابلے کے لیے 3000 کا مختصر مٹھی بھر دستہ دین مصطفیٰ کی خاطر رواں دواں تھا۔ ان کے ہر اٹھتے قدم پر وقت انگیز بدندا تھا۔ آخر یہ کون ہے جنہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ نہ تو بہت زیادہ اسلحہ پاس ہے اور نہ ہی گھوڑوں اور سواریوں کی کثرت۔ اپنے گھروں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے کی دوری پر جانوں کے نظرانے راہ خدا میں دینے کے لیے بےتاب چلتے جا رہے ہیں۔ آسمان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی کہ غزوہ بدر میں 10,000 کے مقابلے میں 313 تو دیکھے تھے، غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 تو دیکھے تھے، غزوہ خندق میں مدینہ طیبہ کے صرف 3000 مجاہدین پر 10,000 کے لشکر کو حملہ آور ہوتے تو دیکھا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہوگی کہ ایک کے مقابلے میں 66 دشمن، اور وہ بھی اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ جی ہاں، یہ جنگ موتا کا منظر ہے، جہاں رومی اور عرب عیسائیوں کے 2 لاکھ کے لشکر کے ساتھ صرف 3000 مسلمان ٹکرا گئے تھے۔ یہ لوگ آخر اتنی دور کیوں آئے تھے؟ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور مقصد تھا۔ ہوا یوں کہ امن و سلامتی کا پیغام دینے والے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر و قاصد بنا کر کیسر روم کے نام میں خط دے کر روانہ فرمایا۔ رستے میں کیسر روم کے ایک امیر شرجیل بنو عمر غسانی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہو؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو اس بدبخت نے قاصد رسول کو رسیوں میں باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس حادثے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دست مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں فوج کا سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا اور فرما دیا کہ ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جسے مسلمان منتخب کر لیں۔ اس مٹھی پر لشکر کو رخصت کرنے کے لیے جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنت الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ تم لوگ اللہ کریم کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام میں رہتی دنیا تک کے لیے سفیر اور قاصد کے منصب کی حفاظت فرما دی۔ اللہ کریم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وصف میں کامل و اکمل بنایا۔ انہی اوصاف میں سے ایک نظام حکومت چلانا اور قوانین واضح کرنا بھی ہے۔ ایک سفیر کے شہید کیے جانے پر دنیا کی ظاہری سپر پاور کے ساتھ ٹکرانا اس بات کا درس تھا کہ بہادری اور دلیری تعداد سے نہیں، نظریات و عقائد اور قوانین سے ہوتی ہے۔ سپہ سالار رسول حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جارحانہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کفاروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما تو شیطان نے آپ کے دل میں موت سے نفرت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے، اور تو مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ یہ کہہ کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، پھر جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر گھوڑے سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ کے بازو پر ایسا وار کیا کہ بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازو سے اسے تھامے رکھا۔ کفار نہنجار نے اور وار کیے اور آپ کا جسم مبارک 2 حصے کر دیا۔ یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم مجاہد صرف 33 سال کی جوان عمر میں جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ایک حصے پر 80 سے زیادہ زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ کریم نے انہیں کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 پر عطا فرمائے، اسی وجہ سے آپ کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد بمطابق فرمان نبی قیادت
کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کو کافروں کی اتنی زیادہ تعداد کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو۔ ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اب دو اچھی باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح یا شہادت۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں نے پکارا، یا عبداللہ بن رواحہ۔ اس وقت آپ لشکر کی دوسری جانب تھے اور 3 دن سے بھوکے تھے۔ اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑا ہی تھا کہ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر بے-تاب ہو کر اسے چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ، جعفر شہید ہو گئے اور تیرے پاس ابھی تک دنیاوی شے ہے۔ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا، ابھی صرف انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ اے نفس، آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، بالآخر زخموں سے نڈل ہو کر زمین پر گر پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا تھا اور ایک کے بعد دوسرے کی قیادت کرنے کی وصیت فرمائی تھی تو وہیں ایک نعمان نام کا یہودی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب یوں کسی کا نام لیتے تھے، اگر 100 افراد کا نام بھی لے دیتے تو وہ سبھی شہید ہوتے تھے۔ چشم فلک نے دیکھا کہ رسول صادق و امین جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت ایک یہودی کے کہنے سے بھی واضح ہو گئی اور یہ تینوں عظیم سپہ سالار میدان موتا میں شہید ہو گئے۔ تینوں معزز صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار چن لو، تو مسلمانوں نے فوراً حضرت خالد بن ولید کو چن لیا اور لشکر کی قیادت ان کے سپرد کر دی۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما اور ادھر غیب کی خبریں دینے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر مدینہ طیبہ میں منبر مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا، لشکر کی ترتیب تبدیل کرتے ہوئے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کے مجاہدین کی آپس میں جگہ بدل دی۔ دشمنوں نے سمجھا شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے، جس سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا اور وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹیں اور یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر 7 دن تک ڈٹا رہا اور صرف 13 مجاہدین شہید ہوئے۔ 7 دن کے بعد جب دشمن کا لشکر ہزیمت اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال حکمت و دانائی سے کام لیتے ہوئے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ دشمن کی خود سے 66 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ٹکرانا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 13 مجاہدین کا شہید ہونا، پھر دشمن لشکر کا پلٹ کر حملہ کرنے کی جرت نہ کر سکنا اور حضرت خالد بن ولید کا اپنے لشکر کو صحیح و سالم مدینہ طیبہ لے آنا کسی واضح و بین و فتح و کامیابی سے کم نہیں ہے۔ نیز اس فتح کا اعلان تو مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے حالات بتاتے ہوئے خود ہی فرما دیا تھا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے صدقے ہماری بھی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ۔